وہ سسٹم جس میں غریب کو روٹی نہیں ہے، وہ سسٹم جس میں بے روزگاری ہے، وہ سسٹم جس میں پولیٹیکل ورکروں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، ان کے بچوں کو، خواتین کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو دوبارہ پمز میں لایا گیا، رات کی تاریکی میں، فیملی کو نہیں بتایا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ CRVO جو ان کی بیماری ہے اس کے لیے چوتھا انجیکشن دیا گیا، جبکہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان کے معالجین یہ کہہ رہے ہیں کہ پمز ہاسپٹل میں اس بیماری کے علاج کے لیے مناسب بندوبست ہی نہیں ہے اور وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، لیکن حکومت بضد ہے اور فیملی کو بتائے بغیر ان کو بار بار لا رہی ہے۔ اور چوتھا ڈوز انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ ان کی آنکھ میں دیا گیا ہے اور تقریباً 2 گھنٹے وہ پمز میں رہے۔ جو اس کے بارے میں تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایران کے حوالے سے جو امریکہ اور پھر پاکستان کے لیے جو چیزیں نکلی ہیں اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ایک جو کالم ہے سہیل وڑائی صاحب کا، نامی صحافی ہیں، بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کو اگر ہٹایا گیا، جو اس کا لب لباب یہ ہے، تو یہ سسٹم پھر ڈیریل ہو جائے گا اور مقتدرہ یہ سیکھ چکی ہے کہ چھوٹی غلطیاں جو ہیں وہ بڑے پھر نقصانات کا باعث بنتی ہیں۔ اور اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ آپس میں، پیپل اور نون آپس میں مل گئے ہیں اور ان کو یہ سمجھ ہے کہ وہ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ کنفیشن ہے سہیل وڑائی صاحب کا کہ اب تحریک انصاف کا مقابلہ نہ اکیلی پیپلز پارٹی کر سکتی ہے اور نہ اکیلا نواز شریف کر سکتا ہے، تو یہ مل کے ہی یہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اس کا پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کو اگر ہٹایا گیا تو نقصان بہت ہوگا اور یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ تو میرا ایک سوال ہے، میں یہ باقی جو چیزیں ہیں وہ اس پر بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن سوال کیا ہے، کون سا سسٹم کولیپس کر جائے گا؟ وہ سسٹم جس میں غریب کو روٹی نہیں ہے، وہ سسٹم جس میں بے روزگاری ہے، وہ سسٹم جس میں لوگوں، پولیٹیکل ورکروں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، ان کے بچوں کو، خواتین کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی وہ اپنی مرضی کی بات کریں، وہ سسٹم جس میں ججز کی جگہ ایسے بندے لا کے بٹھا دیے گئے ہیں جو انتظامیہ کی ایک آنکھ پر، ایک اشارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون سا سسٹم جو پاکستان میں، جس نے آئین کا خاتمہ کیا، 73 کے آئین کا، وہ جس میں ججز جو باغیرت جج، وہ جج جو بتاتے تھے کہ ہمیں کس طرح انفلوئنس کیا جا رہا ہے، جنہوں نے لیٹر لکھے، اس جو ایک غیر قانونی کام ہو رہا تھا اس کی نشاندہی کی، ان کے تبادلے کیے جا رہے ہیں، وہ سسٹم جس میں پاکستان غریب جو ہے وہ اس کا اور ہے، پاکستان امیر کا جو ہے پاکستان اور ہے۔ یہ وہ سارے سسٹم، لوٹ مار، غنڈہ گردی، دہشت گردی اور سیکورٹی کے نام پہ لوگوں کو غداری کے فتوے، پاپولر لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، جس میں عمران خان کی آنکھ چلی جائے، بشرا بی بی کی آنکھ چلی جائے، وہ سسٹم جس میں کوئی اگر حق اور سچ کی بات کرے تو آپ اس کو برباد کر دیں، اس سسٹم کو آپ کہتے ہیں۔ یہ کون سا سسٹم ہے جس کو خطرہ لاکھ ہو جائے گا زرداری صاحب کے جانے سے؟ اور بھائی پھر یہ آپ ٹھیک لکھتے ہیں، زرداری صاحب جو ہیں ان کا کوئی، وہ پیپل اور وہ نون کے ساتھ بالکل مل چکے ہوں گے، بالکل مل چکے ہیں، کیونکہ وہ نظریے کی سیاست نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت تھی، ذوالفقار علی بھٹو ایک نظریے کا نام تھا جس نے اپنی جان نظریے کے لیے قربان کی۔ زرداری صاحب کیا ہیں؟ زرداری صاحب از اے پولیٹیکل مینیجر۔ تو آپ نے لکھا ہے کہ ان کی سیاست اور کاروبار چل رہا، بالکل کاروبار ہی تو چل رہا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری کے یہاں پر ہونے کی وجہ سے۔ یہ ساری جو لوٹ کھسوٹ ہے، یہ جو ساری شیئرنگ ہے، یہ جو سارا نظام میں گھات لگا کر اس پہ آ کے تو ہر چیز کو چند افراد کے تابع کر دینا اور سسٹم کا نام لے کے اندر پوری واردات کرنا، یہ زرداری صاحب کی اسپیشلٹی ہے۔ پھر غریب لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ورکر ٹائپ، ان کے نام زمینیں لگا کے بے نامی ان کو اپنا دوست مشہور کرنا، یہ وہ ایک طریقہ واردات ہے سارا۔ ٹھیک ہے، ان کا طریقہ واردات ہے، لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ انہوں نے سچ بولا ہے کہ سیاست اور کاروبار زرداری صاحب کا چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بٹ سہیل وڑائی صاحب، آپ ایک بڑی انٹیگریٹی والے جرنلسٹ رہے ہیں
اور میں ابھی بھی میں کوئی بات نہیں کر سکتا, میں ذاتی طور پر بھی آپ کا بڑا احسان مند ہوں اور اس کا برملا اظہار کرتا ہوں, لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں سسٹم 25 کروڑ لوگوں کی. مجھے یہ بتائیے کیا یہ نظریاتی سیاست ہے جو آصف زرداری کر رہے ہیں, یا بلاول بھٹو انہوں نے ایک اس کے شیر کی کھال پہنائی ہوئی ہے اور اندر کوئی میمنا ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہنا کیا ہے, بولنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. پیپلز پارٹی وہ جماعت تھی جو لوگوں کی امید تھی, آپ نے وہ امید ختم کر دی. آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں صرف ایک جھگڑا ہے, سندھ کی تقسیم, یعنی اقتدار کی تقسیم, کہ میں نے کتنے رقبے پر حکومت کرنی ہے. اگر صوبہ بنتا ہے تو ظاہر ہے رورل ایریا میں تو پیپلز پارٹی ہوگی, لیکن جو کراچی اور حیدرآباد کا شہری علاقہ ہے, اگر یہ صوبے اس طرح سے تقسیم ہوتے ہیں تو وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی. تو جھگڑا کس بات پہ ہے کہ میری حکومت کا علاقہ جو ہے وہ کم نہ ہو. غریب کے بارے میں, ہاری کے بارے میں کوئی سوچے. جس نظام کو ذوالفقار علی بھٹو نے توڑا تھا وہ نظام زرداری نے بلاول بھٹو کی مرضی سے دوبارہ زندہ کر دیا. آج غریب ہاری اس کے ساتھ جو سندھ کا ذمہ دار کر رہا ہے, اور جس طریقے سے وہاں بڑے بڑے خاندان سیاست پر آ گئے ہیں, کوئی مجال ہے کسی مڈل کلاس کی یا کسی غریب آدمی کی کہ وہ وہاں پر الیکشن کی سوچ سکے یا کوئی اپنی آواز بلند کر سکے. تو یہ میں کالم مجھے جب میں نے پڑھا تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ یہ کون سے سسٹم کو گرانے اور بچانے کی بات ہو رہی ہے جس میں چند خاندانوں کا مفاد ہے, اور پاکستان جو ہے وہ جہاں مرضی جائے. کیا ہے آج 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, آپ علاقوں کو بند کر دیتے ہیں, کوئی اگر آپ سے سوال کرے تو آپ اس کو آفیئر کر دیتے ہیں, آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں, آپ مقدمات نہیں لگنے دیتے, آپ عدالتوں کو آپ نے اپنی باندھی بنایا ہوا. یہ سسٹم ہے پاکستان کا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اوہو زرداری صاحب اگر چلے گئے تو یہ سسٹم برباد ہو جائے گا. اگر کسی غریب سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر یہ لوگ اس سسٹم سے نکل جائیں, صرف پاکستان کو چھوڑ دیں اور پاکستان کے لوگوں کو, چاہے وہ غریب ہیں امیر ہیں جو بھی ہیں, ان کو حکومت کرنے کی اجازت دے دیں, تو پاکستان بہت آگے چلا جائے گا. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. اب ذرا عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرتا ہوں. ان کو اب ان کی بہنیں اڈیالہ جیل, میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں, پہنچ چکی ہیں کہ آج ملاقات کا دن ہے. ملاقات نہیں ہوگی. یہ سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سسٹم زرداری صاحب کی وجہ سے یہ رہے گا. یہ وہی سسٹم ہے جس میں قیدی کے ساتھ اس کی فیملی ملاقات نہیں کر سکتی, اور قیدی بھی وہ پاکستان کا پاپولر لیڈر جو 8 فروری کو الیکشن جیت گیا تھا, فارم 47 کے ذریعے جس کو الیکشن سے ہرایا گیا, اور جس کی اس کا جو بنیادی حق ہے علاج کا وہ اس کو نہیں دے رہے, فیملی سے ملنے کا بنیادی حق ہے وہ نہیں دے رہے. اور بہت سارے جو اس کی پارٹی کے جو لوگ ہیں اپنے ساتھ, کبھی وہ شیر افضل مروت, علی امین گنڈا پور, بیرسٹر سیف, اور یہ جو سارے لوگ ہیں, اب وہ بیرسٹر وہ جو ہے شیر افضل مروت چلا گیا سہیل وڑائی کے خلاف, اس کے سہیل افریدی کے خلاف. یہ ان کا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا, اور یہ عوام میں جا ہی نہیں سکتے. سہیل افریدی کے بارے میں بہت ساری شکایات ہمیں بھی ہوں گی, لیکن وہ عمران خان کا نامینی ہے. پاکستان پنجاب کے KPK کے لوگ اس کے ساتھ ہیں. یہ آپ جو مرضی ہٹا دیں, طاقت کے ذریعے آپ کے پاس طاقت ہے, پہلے بھی آپ طاقت کے ذریعے گورنمنٹ کر رہے ہیں, اب بھی کر لیں, لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا. لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں, کل بھی اس کے ساتھ رہیں گے. اور یہ جو پیپل اور نون اور یہ جو سارا آپس میں اتحاد ہے جس کے ساتھ بھی مل کے ایک کرپٹ نظام کو بچانے کا اور کرپشن کرنے کا, یہ زیادہ نہیں چلے گا. اور یہ ٹھیک ہے, لوگ جو ہے نا تحریک انصاف کی جو مڈل قیادت ہے اس کی وجہ سے ایک مؤثر تحریک نہیں چل سکی, اور بڑے افسوس کی بات ہے, اس لیے کہ انتہائی کمزور حکومت ہے, انتہائی بری پرفارمنس ہے, لیکن اس کے باوجود تحریک نہیں بنائی جا سکی. کیوں؟ ایشوز پر بات نہیں کی, نمبر 1, اور دوسرا کمپرومائز نہیں, یہ سب کو پتہ چل گیا. لیکن میری بات یہ یاد رکھیں, یہ تحریک خود بنے گی. جس طرح کشمیر کے اندر ایکشن کمیٹی آئی, جس طرح گلگت بلتستان میں لوگ نکلے, یہ آپ مت سمجھیں کہ یا آپ اتنی قیمتیں بڑھا کر لوگوں کو مار پیٹ کر ہمیشہ کے لیے آپ خاموش کرا لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے کہ آپ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, اور جو جس کا حق ہے اس کو آپ دیں. کوئی کسی چیز کا مخالف نہیں ہے, کسی کا دشمن نہیں ہے, کسی کو مارنا نہیں چاہتا. تو جناب یہ جو لا رہے ہیں آپ عمران خان کو اس کی فیملی سے دور, کسی کو بتاتے نہیں ہیں اور اس کو لے آتے ہیں, اور پھر یہ خبریں دیتے ہیں کہ جی اس کی, یعنی اس کی کنسنٹ سے. بھئی اگر اس کی کنسنٹ سے ہے تو اس سے ملاقات کی اجازت دو نا کسی کو, جو وہ بتائیں کہ اس کی رضامندی سے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ عمران خان کی بیماری کو نارمل بنا رہے ہیں.
اور ان کا جو ٹیسٹ ہونے چاہیے, جو ان کے علاج ہونا چاہیے, وہ جس جگہ پہ لے کے آ رہے ہیں وہاں پر وہ علاج ہی اویلیبل نہیں ہے. یہ خطرناک سچویشن ہے, ایک خطرناک صورتحال ہے. اور یہ لوگ کیونکہ ریزسٹنس نہیں ملی, کیونکہ جو بہت ساری لیڈرشپ انہوں نے کمپرومائز کی ہوئی ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور اتنی کمزور اور اتنی ناقص حکومت کے باوجود ایک بڑی تحریک نہیں چل سکی, جبکہ 80% پاکستانی اس حکومت سے ناخوش ہیں, اس مہنگائی سے ناخوش ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ناخوش ہیں, یہاں پر جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے ناخوش ہیں, جس طریقے سے پولیس مارتی ہے, پیٹتی ہے, کوٹتی ہے, اس سے ناخوش ہیں. لیکن سڑکوں پر نہیں آ سکے, پی ٹی آئی انہیں نہیں لا سکی کیونکہ کمپرومائزڈ اینڈ لیک آف پراپر پلاننگ. لیکن اس کو کوئی پرماننٹ آپ صورتحال نہ سمجھیں, لوگوں کے ذہن تبدیل ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں یہ موب, یہ خلق خدا کب اٹھ کھڑی ہو, اور یہ ظلم اور زیادتی ہم نے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو جاتے ہوئے دیکھا. تو بہرحال یہ میرا آج کا ویلاگ ہے, اور اگلے ویلاگ میں اور بہت ساری چیزیں جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا ایران اور امریکہ اور اس کے حوالے سے, وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.